الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دے اور سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے، تو سمجھ لو کہ اس نے اپنے آپ کو ایک سیف جگہ پہنچا دیا۔ اسی طرح آج کی آیات میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کفر کرے، ابھی تک بات ہوئی تھی اب سے پہلے والی آیات میں کہ جو اپنے آپ کو ایمان کے تقاضے کے اندر ڈھال لے تو وہ ایسا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا ہر طرح کے فتنوں سے۔ آگے آج کی آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کفر کرے تو اس کا کفر آپ کے لیے غم کا باعث نہ ہونا چاہیے، یعنی آپ نے اپنی محنت کا حق ادا کر دیا، آپ نے جتنی محنت کرنی تھی کر لی، اب اگر کوئی کفر کو اپناتا ہے تو آپ اس کے کفر کی وجہ سے رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ علیہ السلام کو کسی کے کفر سے اور گناہ سے بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی، آپ کرتے رہتے تھے، تو اللہ نے فرمایا آپ اپنے آپ کو غم کے اندر نہ مبتلا کریں۔ الینا مرجعہم، ہمارے پاس سب کو لوٹ کر آنا ہے، فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، ہم ان کو جتلا دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اور اللہ سے کوئی کچھ چھپا نہیں سکتا، اس وجہ سے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالی دلوں کی باتیں خوب جاننے والے ہیں۔ یعنی اگر کوئی گناہ کر کے حتیٰ کہ گناہ کا خیال چھپانا چاہے اللہ سے تو اللہ نے فرمایا یہ بھی نہیں چھپا سکتے، میں تو دلوں کے بھید کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا نمتعہم قلیلا، نافرمان اگر نافرمانی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو چند روزہ
عیش کرنے کے لیے دیے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو گناہوں کی دلدل میں مبتلا ہیں اور دنیا کے پھیروں کے اندر الجھے ہوئے ہیں تو ہمیشہ آب حیات پی کر آئے ہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں۔ نہیں، دنیا میں ہم نے مختصر سا وقت گزارنے کے لیے لوگوں کو زندگی دی ہے۔ ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، پھر ان میں سے ہر ایک کھچا کھچا عذاب غلیظ یعنی سخت عذاب کی طرف اللہ فرماتے ہیں ہم ان سب کو لے آئیں گے۔ گویا کہ دنیا میں کوئی نافرمان اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے میرے مال و دولت، میری عزت، میری شہرت، میری طاقت، میری قوت، میری آل اولاد، میرا رہن سہن مجھ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہر نافرمان کو چاہے دنیا کے اعتبار سے طاقت کتنی ہو، اللہ کے دربار میں اللہ بلائیں گے۔ پھر تیسری آیت کے مضمون میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نافرمان بھی اور خاص طور پر کفار مکہ اگر ان سے پوچھا جاتا کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے، یعنی آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، تو جواب تو ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ہاں اوپر والا چلانے والا ہے، یعنی کائنات کو بنانے والی ذات ایک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا یہ جواب ہوگا ہاں، وہ اس چلانے والے کے ساتھ اور چند معبودوں کو کہ روزی دینے والا یہ ہے، عزت دینے والا یہ ہے، اللہ کے ساتھ چند معبودوں کو شریک میں ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے مخاطب، اگر تو ان سے پوچھے گا کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، یعنی ایک ذات نے پیدا کیا۔ تو جب آسمان اور زمین کے ایک خالق کو مانتے ہو تو عبادت میں چند خالقوں کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ جب خالق ایک ہے تو معبود بھی ایک کو مانو، یعنی اسی ذات کی عبادت کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے ہیں آسمان اور زمین کی تمام مخلوق، اور اللہ سراپا تعریف والے ہیں اور بے نیاز ہیں، یعنی اللہ کی تعریف، اللہ کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اخیر کی آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی تعریفیں اتنی ہیں کہ اگر موجودہ زمین پر اگنے والے پیڑوں کو قلم بنا دیا جائے اور سمندر کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور ان سے اللہ کی تعریفات کے کلمات کو لکھنا شروع کیا جائے، تو اللہ کی تعریفات کے کلمات باقی رہ جائیں گے، قلم گھس گھس کر ختم ہو جائیں گے اور روشنائی سمندر کا پانی بن کر ختم ہو جائے گا۔ آپ کہیں یہ تو مبالغہ ہے، یعنی ضرورت سے زائد اس کے اندر کلام کیا گیا ہے، تو ہرگز نہیں، اس وجہ سے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی تعریفات لامحدود ہے اور زمین ایک محدود دائرہ ہے اور اس پر پیڑ یہ ایک محدود گنتی میں آ سکتے ہیں، اور اللہ کی نگاہ میں سمندر کے قطرات یہ محدود ہیں، اور محدود سے لامحدود کی تعریف نہیں کی جا سکتی، یعنی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کو گننے میں نہیں لایا جا سکتا، جس کی قدرت کو شمار نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ جس کی مخلوقات کو شمار نہیں کیا جا سکتا، تو لامتناہی، نہ ختم ہونے والے سلسلے کو آپ ختم ہونے والے سلسلے سے کمپیر نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی مطلب ہے، اللہ نے یہاں مبالغہ نہیں کیا ہے، اللہ کی تعریفات لامتناہی ہے، اللہ کی ذات شمار میں نہیں آ سکتی، اللہ کے اوصاف اور کمالات کو آپ کسی محدود چیز کے اندر نہیں لا سکتے۔ ہاں، سمندر کا پانی محدود ہے اللہ کی ذات کے مقابلے میں، اللہ کی ذات کے مقابلے میں
زمین پر اگنے والے درخت صرف زمین کے اوپر موجود ہیں، تو لہذا محدودات کو لامحدودات کے مقابلے میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے کہ قلم محدود ہوں گے کہ درختوں کے بن سکتے ہیں، اور وہ بھی درخت جو زمین پر ہیں، جو اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی طرح سمندر کے قطرات، یہ سمندر ایک موجود چیز ہے، تو موجود سے لاموجود کو آپ شمار کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ اس کو اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تعریفات تو اتنی ہیں کہ بیان سے اور لکھنے سے باہر ہیں۔ پھر اخیر کی بالکل جملے میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو اللہ اتنے کمالات کا مالک ہے، تو تمہیں کل قیامت کے دن بلکہ جتنے گزر چکے ہیں ان تمام کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ جس طرح پیدا کرنے والے کے لیے پہلے مٹیریل کا اکٹھا کرنا ضروری ہوتا ہے، سامان کو اکٹھا کرنا ضروری ہوتا ہے، اللہ کے لیے یہ کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اللہ پہلے کہیں ہڈیوں کو لاؤ، پھر کہیں کھال کو لاؤ، پھر کہیں دل کو لاؤ، گردوں کو لاؤ۔ نہیں، اللہ کا تو حکم چلتا ہے، کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ لہذا جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، جتنے لوگ آئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے تمام انسانوں کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے ایک جان کو پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے، تو کائنات میں جتنے لوگوں کو میں نے بھیجا ہے ان کو دوبارہ کل قیامت کے دن پیدا کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ اخیر کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں، اور ہر داعی کو کہ جو دعوت دے رہا ہے اور اس کی بات اگر نہیں مانی جاتی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کے کفر سے اپنے دل کو مایوس اور نا امید نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اے پیغمبر، جس کسی نے کفر اپنا لیا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو آپ کو اس کا کفر صدمے میں نہ ڈالے کہ کافر اتنے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی حالت یہ ہے، تو کسی کا کفر تمہیں صدمے میں نہ ڈالے۔ آخر انہیں، یعنی تمام کافروں کو ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا 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 ہے۔ یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ۔ ہم انہیں کچھ مزے اڑانے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں یعنی نافرمانوں کو ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو الحمدللہ، اس کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے، جو اللہ خود قابل تعریف ہے۔ اللہ کی تعریفیں کتنی ہیں؟ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم۔ اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں، اور یہ جو سمندر ہے اس کے علاوہ 7 سمندر اس کے ساتھ اور مل جائیں، اور یہ تمام سمندر مل کر روشنائی بن کر اللہ کے اوصاف، کمالات اور خوبی لکھیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير۔ تم سب کو پیدا کرنا، یعنی کائنات جب سے بنی ہے اور قیامت تک تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا، گویا کہ ایک کو 2 مرتبہ زندگی دینا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا۔ یقیناً اللہ پاک ہر بات کو سنتے بھی ہیں اور ہر چیز کو دیکھتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان